السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا یعنی اللہ کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، فلک کے معنی آربٹ کے اندر تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے جان زمین کو ایک نشانی کے طور پر پیش کیا، ڈیڈ زمین جو ہے اس کو نشانی کے طور پر، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس بے جان زمین کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے ہم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، آیات کے معنی ہوتے ہیں، نشانی بھی ہوتے ہیں، اور آیات کے معنی ہوتے ہیں یہ جو ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو نشانی جیسا سائنس کس کہتے ہیں، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے بیان فرماتا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے غور فکر کرے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جائے، اپنے ایمان میں اضافہ کرے، اور پھر اس کا اظہار اپنے عمل میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار جو نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور انسان کو غور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ چشمے پھوڑے تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں۔ تو یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ سب ظاہر ہے، تمام انسان جانتے ہیں کہ جو یہ تمام چیزیں انسان کے پیدا کردہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے ہمارے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کہہ رہا ہے، یہ گنانے کے بعد میں سوال کہہ رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ افلا یشکرون، یا پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر ادا نہیں کرتے، جن اتنے چیزیں اللہ کی جب ہم استعمال کر رہے تو ہونا کیا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیسا ادا کریں گے ہم؟ زبان سے اور عمل سے، یاد رکھتے رہنا۔ شکر خالی زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا، عمل بھی جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، قول اور عمل کے اندر تضاد، ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بیان فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر جو ہے بیان فرمایا کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں، جس نے جملہ ٹوٹل اقسام کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، پلانٹ میں سے ہوں، یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں۔ یہ ان آیتوں کا مطالعہ گزشتہ ہم کر چکے ہیں۔
اب اس کے بعد کی جو آیتیں آج میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک، ان کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے ایک اور نشانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ غور کرتے جو ایسا ہی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا، نشانیوں کا تذکرہ کرتا، بارہا اس لیے کرتا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے راہ راست پر آئے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، اور ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ جو نظام ہم جو دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ چلا آ رہا ہے نظام، رات اور دن کا نظام مسلسل جو ہے چلا آ رہا ہے، اور یہ جو ہے رات اور دن کی آمد و رفت بھی انہی پیش پا افتادہ حقائق میں سے ہے جنہیں انسان میں جس بنا پر کہ وہ معمولاً دنیا میں پیش آ رہے ہیں، کسی التفات کا مستحق نہیں سمجھ۔ اب ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے، اب انسان جو ہے زیادہ اس کی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ دیکھتا ہے کہ دن ختم ہوا رات شروع ہوئی، رات ختم ہوئی دن شروع ہوا۔ ابھی پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس بات پر غور کرے کہ دن کیسے گزرتا اور رات کس طرح آتی، اور دن کے جانے اور رات کے آنے میں کیا حکمتیں کار فرما ہے، تو اسے خود محسوس ہو جائے کہ ایک رب قدیر اور حکیم کے وجود اور اس کی یکتائی کی روشن دلیل ہے۔ بارہا یہ بات بھی ہمارے مطالعے میں آتی ہے کہ جو ہے زمین اپنے محور پر اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے، اور پھر زمین سورج کے اطراف 365 دن میں ایک چکر کر رہی ہے۔ ہاؤ مینی ڈیز؟ 365 ڈیز۔ تو یہ بھی حیرت انگیز رفتار ہے، یہ بھی بات بارہا ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس سے ہم جو ہے سبق لے سکتے ہیں، نصیحت لے سکتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اتنی رفتار پیدا کرتا ہے۔ زمین جو اپنے ایکسس پہ کیا رفتار سے گھومتی ہے؟ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور گاڑی جو ہم چلاتے 60 کلومیٹر پر آور، 70 کلومیٹر، اس کے مقابلے میں کتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے زمین۔ 3 حصے پانی، نباتات، جانور، انسان اور کیا کیا پتہ نہیں، ان تمام کو لے کے گھوم رہی ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی جو بات ہے، پھر کون سا اس کے اندر فیول ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا ڈرائیور ہے، پائلٹ ہے جو چلا رہا ہے اس کو، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر زمین سورج کے اطراف جو گھوم رہی ہے وہ کتنی اسپیڈ سے گھوم رہی؟ 45,000 کلومیٹر پر آور۔ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، چونکہ ہماری کوئی اسپیڈ کا اندازہ ہے نہیں، ٹرین میں اسکوٹر پر اس پر سفر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہی بہت زیادہ اسپیڈ ہے، 80، 100، 120، لیکن یہ اللہ کا جو نظام ہے، اس نظام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ اتنی رفتار سے ان کے اندر پلانٹس، سٹارز وغیرہ جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، یہ سب کو بیلنس لے کے، سب کو، کوئی سمندر کا پانی نکل کے باہر نہیں جاتا، کوئی گریویٹیشنل پل سے جو ہے ہٹ کر دنیا کی ایٹماسفیئر سے نکل نہیں جاتا۔ یہ تمام چیزوں کو ایک لگے بندے سسٹم کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہیں چلا رہا ہے۔ دن کبھی نہیں جا سکتا اور رات کبھی نہیں آ سکتی جب تک زمین کے سامنے سے سورج نہ ڈوبے۔ یہ بات بھی گزشتہ میں آ چکی کہ دن کیسا ہوتا ہے، رات کیسا ہوتا ہے نا؟ سائنس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، سائنس کے اندر رات اور دن، ڈے اور نائٹ۔ جب یہ سورج ادھر ہے، زمین ایسا گھوم رہی ہے تو ٹائم جو ہے ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے، اور جب ادھر رات ہوتی ہے تو پھر بعد میں ادھر دن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے نظام ہے۔ ہاں، دن کے ہٹنے اور رات کے آنے میں جو انتہائی باقاعدگی کی پائی جاتی وہ اس کے بغیر ممکن نہ تھی کہ سورج اور زمین کو ایک ہی اٹل ضابطے نے جکڑ رکھا ہے۔ زمین اور سورج کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک
پیرامیٹر کے اندر ان کو باندھ کر رکھا ہے۔ پھر اس رات اور دن کا آمد و رفت کا جو گہرا تعلق زمین کی مخلوقات کے ساتھ پایا جاتا، وہ اس بات پر صاف دلالت کرتا کہ کسی نے نظام کمال درجے کی دانائی کے ساتھ بالارادہ قائم کیا ہے۔ زمین پر انسان اور حیوان اور نباتات کا وجود، بلکہ یہاں پانی، ہوا، مختلف معدنیات کا وجود بھی دراصل نتیجہ ہے اس بات کا کہ زمین کو سورج سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا۔ زمین کو کتنا ڈسٹینس ہے زمین اور سورج کا؟ کیا ڈسٹینس ہے؟ 9 کروڑ میل۔ 9 کروڑ میل کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 1 میل میں کتنے کلومیٹر ہے؟ نورین، مصباح، 1 کلومیٹر میں کتنے، یعنی 1 میل میں کتنا کلومیٹر ہے؟ 1.8، کریکٹ۔ 1.8 کلومیٹر کا 1 میٹر ہوتا ہے۔ تو اب اس کو تقریباً ڈبل کر لو۔ ہاں مائل 1 مائل میں کتنا کلومیٹر؟ تو 1.8 کی بات آئی۔ یہ اس کو ڈبل کر لو تو تقریباً 18 کروڑ کلومیٹر جو ہے نا دور سورج ہم سے ہے۔ اب یہ جو فاصلہ اتنی دور کا ہے، ہم کو روشنی کیا اسپیڈ سے آتی؟ لائٹ کیا اسپیڈ سے آتی؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ، ابھی 1 سیکنڈ ہو گیا، 3 لاکھ کلومیٹر چل چکی ہے لائٹ۔ ایسا ہے نظام اللہ کا۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے حیرت انگیز ہے۔ جو علم، جو تحقیقات جو ہم یہ کرتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے اس دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف جو ہے ہمارے ضمیر کو پکارتی ہیں۔ یہ ہے چیز جو، اور زمین تک لائٹ کو پہنچنے کے لیے تقریباً 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں۔ جب ہم ابھی روشنی صبح کی سورج کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ تقریباً 8 منٹ پہلے وہاں سے نکل چکی، تب ہم کو آ کے یہ ہو رہی ہے۔ ایسا اللہ کا نظام ہے۔ ہاں، وہاں پر بھی سورج کے اندر بھی اتنا ہائی ٹیمپریچر ہے۔ کتنا ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ٹیمپریچر؟ 1000، 2000، 10,000، 20,000 ڈگری سینٹی گریڈ، اتنا گرم رہتا۔ ہاں، کیا حال ہوں گا جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو حال کیا ہوں گا؟ دنیا کی آگ کو تو ہم چھین نہیں سکتے، لیکن وہاں کی آگ اس کو آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز۔ اگر خدا نخواستہ ادھر چلے گئے، کیا انجام ہوگا؟ کتنا برا انجام ہوگا۔ یہ ہمیں جو ہے دھیان رکھتے رہنا چاہیے، اور اسی لیے خوف خدا، تقوی، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ جو بھی کریں اچھا کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اگر زمین کا فاصلہ سورج سے بہت کم یا بہت زیادہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر زمین کا فاصلہ سورج سے اور دور ہو جاتا تو زمین پر کیا ہوتا؟ ٹیمپریچرز ٹھنڈے ہو جاتے، ٹھنڈی ہوتی زمین۔ دور ہو رہی نا، سورج دور ہو رہا، تو وہ روشنی آنے میں بھی ٹائم، اور وہ اس میں جو ہے ٹائم لگنے کے علاوہ بھی جو ہے وہ کیا، یہ بول نہیں سکتے اپن۔ بہرحال جو ہے اس رفتار کو کون یہ چلا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہم غور کر سکتے ہیں۔ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ ٹریول کر رہی ہے۔ تب اگر وہی سورج کو ہم زمین سے قریب کر دیں، اب ہے نا بھی 18 کروڑ کلومیٹر ہے نا، 18 کروڑ کے بجائے ہم اگر 15 کروڑ کر دیں یا ہم اور کم کر دیں تو کیا ہوگا؟ اور جائیے زمین پر کیا ہوگا؟ گرمی ہوگی۔ پھر انسان کی زندگی، پلانٹس کی زندگی، نباتات، چرند پرند کی زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کا حیرت انگیز نظام ہے جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، صرف اتنا اشارہ کرتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر۔ اب اس کو جو ہے غیر اس پر ریسرچ کرتے، تحقیق کرتے، کیا ہے باتیں اس کے اندر، اور ہمارے لوگ خالی اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔
سمجھ کے پڑھنا نہیں پڑھنا، ہاں کیا خطرے کب ختم ہوں گا نہیں ہوں گا، جمعے کے دن اسی میں یہ کیے ہوئے۔ حالانکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لائے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لائے۔ ہاں تو یہ اگر سورج کم بھی ہو تو ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا، سورج دور ہو تو ٹیمپریچر بہت کم ہوگا، تو زندگی جو ہے ممکن نہیں ہوگی۔ تو آگے مفسر لکھتے ہیں دل کی آنکھیں بند نہ ہوں تو آدمی اس نظام کے اندر ایک ایسے اللہ کی کار فرمائی صاف دیکھ سکتا جس نے زمین پر اس خاص قسم کی مخلوقات کا وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور ٹھیک ٹھیک اس کی ضرورت کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان یہ نسبتاً قائم کی۔ خدا کا وجود اور اس کی توحید، یہ توحید کے دلائل ہیں۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ توحید ہے۔ اگر توحید کسی شخص کے نزدیک بعید العقل ہے تو وہ خود ہی سوچ کر بتائے کہ اس کاریگری کو بہت سے خداؤں کی طرف منسوب کرنا یا یہ سمجھنا کہ کسی اندھے بہرے قانون فطرت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہو گیا، کس قدر عقل سے بعید ہو جانا ہے۔ کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس گمان کی بنیاد پر جو شخص یہ دوسری سراسر نامعقول توجیہات مان سکتا، وہ جب یہ کہتا ہے کہ کائنات میں نظم اور حکمت اور مقصدیت کا پایا جانا اللہ کے ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہے، تو ہمارے لیے باور کرنا مشکل ہو جاتا کہ واقعی یہ شخص کسی نظریے یا عقیدے کو قبول کرنے کے لیے بھی درجے میں بھی کافی یا ناکافی عقلی ثبوت کی ضرورت محسوس کرتا۔ یہ جو کہ اس ٹیسٹ ہے اس کے لیے کہ جو انسان اس کا دعویٰ کرتا، ہاں تو ان کے لیے جو ہے اس دن اتنے دن ٹھہر کر جو ہے اس کا یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ زمین کے متعلق، سورج کے متعلق نشانی بیان کرتا ہے، ہاں اور وہ اگر ہٹ جائے، سورج اگر ہٹ جائے اندھیرا چاہ جاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ سورج کہاں جا رہا ہے؟ اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ کل میں بتایا تھا نا آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ بلیک ہول کا، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ متحرک ہے، موشن میں ہے، اور یہ کہاں جا رہی ہیں؟ بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سائنٹسٹ کو اندازہ ہے کہ جب بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا ختم ہونے والی، اور ختم ہونے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سائنٹسٹ اب مانتے ہیں، پہلے سائنٹسٹ اس کا انکار کرتے تھے لیکن اب مانتے ہیں۔ اب اس لیے بھی مانتے ہیں کہ بلیک ہول کی طرف جو ہمارا پورا سولار سسٹم جا رہا ہے، صرف ارتھ نہیں جا رہی بلکہ پورا نظام شمسی، سورج، ستارے، چاند، یہ سب جا رہے ہیں۔ تو جیسے ایک سوراخ ہے سمندر کے اندر، اگر تم لوگوں نے دیکھا ہو تو بھونرا جسے کہتے ہیں، تو وہ جب اس کے کوئی چیز اس کے اطراف جب گھومتی ہے تو کیا کرتا ہے پانی، وہ اس کو لے کے اندر چلا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کا نام سنے؟ برمودا ٹرائنگل وہ بھی ایسا ہی ہے، امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے پاس ہے وہ، تو کوئی بھی چیز اندر چلے جاتی۔ یہ اگر بہت رفتار سے اگر چل رہا تو اس کی رفتار اگر اس اندر جانے کی رفتار سے زیادہ ہوئی تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فورس سے، کائنیٹک انرجی سے باہر نکل جاتا، طاقت سے نکل جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا دنیا کا نظام ختم ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ باقی رہنے والی ذات اللہ ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے تو آگے یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھکانے سے مراد جو وہ جگہ بھی جہاں جا کر سورج کو آخرکار ٹھہر جانا ہے، اور وہ وقت بھی ہو سکتا جب وہ ٹھہر جائے گا۔ تو یہ چیز یہاں پر جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ اور بہت سارے جو سٹارز وغیرہ جو ہیں، پہلے سائنس ایک فلاسفی رکھتی، پھر کچھ دن بعد نئی تحقیقات آتے ہیں تو پھر ایک دوسری بات رکھتی،
پہلے تو یہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سورج کے ساتھ 9 پلانٹس ہیں. یاد ہے کسی کو 9 پلانٹس؟ بولو. مرکری، ارتھ، جوپیٹر، سیٹرن، یورانس، نیپچون اور پلوٹو. اب جب اس کی اسپیڈ اتنی ہے تو اور دور سے جو پلانٹس گردش کر رہے ہیں سورج کے اطراف، ان کی اسپیڈ کتنی نہیں ہوں گی؟ کتنی نہیں ہوں گی؟ پلوٹو جو ہے دنیا کے 622 سال میں اس کا ایک چکر سورج کے اطراف ہوتا ہے. کتنے سال؟ 622 سال میں اس کا ایک چکر ہوتا ہے. یعنی اتنی وسیع کائنات. اب پلوٹو کی جگہ دوسرا پلوٹو، ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلوٹو پلانٹ نہیں ہے، سٹار ہے کر کے کہہ رہے ہیں. ہاں کیا بولے؟ زمین لگا لی. اور یہ تمام چیزیں جو ہے بھی سائنس ہم کو یہ بتاتی یہ متحرک ہے، موشن میں ہے. ارتھ بھی موشن میں ہے، اور چاند بھی، اور سورج بھی، اور یہ پورا نظام شمسی جو ہے نا، سولار سسٹم موشن میں ہے. کدھر جا رہا ہے یہ؟ وہ کہاں جا رہا پتہ نہیں، لیکن بلیک ہول کی طرف جا رہا سائنسدانوں کا کہنا ہے. اور بلیک ہول کیا ہے؟ وہ چیز ایک دفعہ کوئی چیز اس کے اندر ڈالی جاتی تو غائب ہو جاتی، پھر باہر اینڈ میں کب نکلتی کیا نکلتی معلوم نہیں. تو ایسا جو ہے اس کا معاملہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو پسند نہیں کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اب جس رفتار سے سورج اور یہ سٹارز وغیرہ یہ سب گھوم رہے ہیں تو وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک باندھا ہوا نظام ہے. نہ زیادہ سپیڈ سے جا سکتے اور نہ زیادہ سلو جا سکتے، دونوں اس کے اندر. اور جیسا اللہ تعالیٰ نے ان پلانٹس کو، سٹارز کو، گیلیکسیز کو، فیو بلین گیلیکسیز کہتے ہیں، تو ان کو الیکٹرو میگنیٹک فورس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے. ایسا حیرت انگیز نظام ہے. ایسی چیزیں دیکھنا گوگل پر، یوٹیوب پر، جن سے ہمارا ایمان بڑھے. ایمان بڑھتا ہے، اسے یقین مضبوط ہوتا ہے. یقین جب مضبوط ہوتا تو پھر انسان جو ہے پھر اس کے عمل میں تبدیلی آتی. یہ ہے ایمان. ایسے ہی نہیں ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بغیر سوچے سمجھے سے. نہیں ہے. نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. یہ ہے پہلے نہیں کی بات، اس کے بعد پھر کوئی ہے. تو اس طریقے سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. جیسے 2 × 2 = how much؟ 4. 2 + 2 = 4. اب یہاں پر جو ہے وہ دلیل سے ہٹ کر جو ہے وہ دلیل تو ہے ہی ہے، توحید کے تعلق سے جو ہے دلیل آ رہی ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہاں پر. پھر آگے ہمیں دیکھتے ہیں کہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا. چاند ہم دیکھتے ہیں نا، فل مون ڈے کب ہوتا؟ فل مون ڈے کب ہوتا؟ بھرپور چاند کب دکھتا؟ 14 تاریخ کو دکھتا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ دھیرے دھیرے گھٹتا جاتا ہے. گھٹ کے پھر 30ویں تاریخ کو یا 29 تاریخ کو پھر ایک بارور کھجور کی لائن کے مانند ہم کو نظر آتا. وہ دیکھ کر ہی ہم رمضان کے روزے رکھتے، عید رکھتے ہیں، ہے نا. تو یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ مثال کی دے رہا. اب وہ بھی جانتے ہیں ہم سولار اکلپس کیا ہے، لونار اکلپس کیا ہے. چاند اس کے درمیان میں آ جائے سورج اور زمین کے، سورج ارتھ اور چاند کے درمیان میں آ جائے تو لونار اور سولار اکلپس فارم ہوتے ہیں. یہ اللہ کا جو ہے یہ ہے ایک کرشمہ ہے، ایک حکم ہے جو اس کی تعمیل یہ لوگ کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، کان سے سن سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو ایسے جو ہمارے اندر کے اعضاء تابع ہیں اللہ کے حکم کے. غیر مسلم ہندو بھی اگر رہے تب بھی وہ اس کے اندر کے جو اعضاء ہے وہ کیا ہے؟ مسلم ہے، فرما بردار ہے.
یہ ہے بات جو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سورج کا یہاں پہ تذکرہ کر رہا یہ ہے کہ چاند کو اس کے اندر یہ طاقت نہیں، اتنی رفتار رہنے کے باوجود بھی کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، چاند کو جا کر پکڑ لے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ یہ ہے بات۔ ایک دن دراصل وہ بلال بن کر اترتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات کو بدر کامل بدر کامل جو ہے بن جاتا ہے۔ اس کے بعد روز گھٹتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آخرکار پھر اپنی ابتدائی ہلالی شکل پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کا ایکسپلینیشن جو ہے مفسر دے رہے ہیں، تھوڑا سا ہے بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے۔ حالانکہ ایکلپس تو ہوتا ہے لیکن سورج کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے دنیا میں یا آفاق کے اندر اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے مرضی سے ہوتی ہے۔ نہ سورج بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی، یعنی ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ دن مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ان رات آ جائے اور جو اوقات دن کی روشنی کے لیے مقرر ہیں ان میں وہ اپنی تاریکیاں جو لیے ہوئے ایک موجود ہو۔ تو یہ ہے اس ضمن میں کہ نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتے، پکڑنے سے کچھ ہوتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اس کی مثال یہ دیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ایک ایک آربٹ، فلک کے معنی آربٹ ہوتے ہیں، آربٹ کے اندر یہ تمام چیزیں تیر رہے ہیں۔ تو آئندہ سلسلہ میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھہرو میں